السلام علیکم ناظرین، میں حافظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت امام زین العابدین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، مسلمانوں میں قرآن پاک کے بعد اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کے بعد جو کتاب شیعہ سنی ہر فقہ کے پیروکار بغیر فرق کے پڑھتے ہیں وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ جس میں سید رضی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور ارشادات کو قلم بند فرمایا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یزیدی حکومت پر عوام کا پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ بظاہر انہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام پر ظلم و ستم بند کر دیے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ اہل بیت اطہار کی خاموش اور کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ اپنے وقت کے امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام نے اپنی الہی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جس کام کا سہارا لیا وہ دعا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جد حسین علیہ السلام کا نوحہ بھی انہی دعاؤں میں پڑھا ہے۔ آپ کی دعاؤں کے مجموعہ کو صحیفہ کاملہ کا نام دیا گیا ہے، اور جو حق کے سچے ماننے والے ہیں وہ صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کی ترتیب سے کچھ اس طرح مولا علیہ السلام کی دعاؤں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ خوف و رجا کی تلقین، دعائی گاہ خوف، محرکات رجا، دعا کا حکم، صحیفہ کی جامعیت، دعا کا مفہوم، دعا کا حکم، دعا کی وسعت اور فطری اہمیت، دعا کے فائدے، دعا کی قبولیت کی شرائط، دعا قبول نہ ہونے کے سبب، یہ سب ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم من الذین یستکبرون من عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم واصل ہوں گے۔ مولا کی دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے دعا میں اسماء الہی کا انتخاب کیا جائے۔ طلب و دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکارنا چاہیے جو سائل کے مقصد و مراد سے مناسبت رکھتا ہو، یعنی جو جیسے فقیر ہے اسے یا غنی، اور بیماری میں ہے تو یا شافی کہے۔ اسی طرح دعائے مغفرت میں ترتیب کا لحاظ، جب ماں باپ، عزیز و اقارب، مومنین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو انبیاء اور خاصان خدا کی تعظیم میں پہلے اپنے لیے دعائے بخشش و رزق کرے اور پھر دوسروں کے لیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں قدرت کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اپنے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے طلب مغفرت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے اے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر میں آئے تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ یعنی ترتیب ہے کہ پہلے اپنے لیے کرے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ دعا میں کس طرح بیٹھے۔ دعا میں باوضو تشہد کی حالت میں بیٹھ کر عروبہ قبلہ ہو کر مانگے، اس طرح کی آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ آہستہ۔ البتہ اگر ریاکاری کا اندیشہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ چپکے سے دعا کرے۔ شرائط قبولیت کی دعا ہے۔ شرائط قبولیت دعا میں سب سے مقدم شرط یہ ہے کہ لباس، غذا، جائے رہائش، ذریعہ معاش طیب و حلال ہو اور دل میں اطمینان اور امید کی کیفیت پیدا کرے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے خدا کی قسم جب بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے آہ و زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو بھر لاتا ہے۔ اسی طرح شروع اور ختم دعا کے آداب فرمائے ہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ابتدا حمد و تقدیس الہی سے کرے، کیونکہ اس سے طلب کرنا ایک طرح سے اس کے کرم و فیضان کا اعتراف کرنا ہوتا ہے، اور جس سے ہم بخشش و کرم چاہتے ہیں پہلے اس کی تعریف کرے۔ امام پاک کی اپنی دعاؤں کے ذریعے تمام امیدوں کا مرکز اور تمام آرزوؤں کا منتہا اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ذات ہے، اور اسی سے تمام حاجتیں اور ضرورتیں وابستہ کی جاتی ہیں۔
اور اس کے علاوہ کسی کو مستقل طور پر حاجت روا سمجھ کر پکارنا صحیح نہیں ہے، اور نہ آئین اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ دعا میں کسی دوسری ہستی کو پکار کر اسے اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹھہرایا جائے۔ صحیفہ کاملہ میں روز عرفہ، روز عید فطر، عید الاضحیٰ اور نماز شب کے بعد کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح سحر سے لے کر طلوع آفتاب تک، زوال آفتاب کے وقت، صبح و ظہر، مغرب کی نماز کے بعد کی دعا، نماز وتر میں، شبہ قدر میں، جمعہ کے دن خطبہ اور نماز کے درمیانی وقفہ میں، جمعہ کے دن جبکہ سورج آدھا ڈوب چکا ہو، اذان و اقامت کے درمیانی وقفہ میں، تلاوت قرآن پاک کے موقع پر، بارش کے برسنے، ہواؤں کے چلنے کے بعد، اور بالخصوص نصف شب کے بعد کہ وہ بہترین دعا کا وقت ہے۔ کتاب میں ایک لمبی فہرست ہے دعاؤں کی، اللہ تعالیٰ کی دعا کیسے۔ ناظرین، ہم خوش قسمت ہیں، اور ہماری حیثیت دیکھیے کہ ہم وہ دعائیں اپنی زبان سے جاری فرم کرتے ہیں جو مولا نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔